السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الموت تحفة المؤمن۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: من صلى خلف عالم تقي كأنما صلى خلف نبي۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیزوں، بھائیوں، پیارے نوجوانوں، اس وقت میں ہم لوگ جس عظیم ہستی کے تعزیتی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ان کے اس فراق پر اس وقت کون کون تعزیت میں شریک ہیں۔ ہماری ظاہری آنکھیں چند افراد کو دیکھ رہی ہیں، حقیقت میں آپ اس زمین کے خطے کو پوچھئے جہاں پر سے گزر کر وہ مسجد آیا کرتے تھے، آپ اس زمینوں سے پوچھئے جہاں وہ سجدہ بسجود ہوا کرتے تھے، آپ ان آسمان کے دروازوں سے دریافت کیجئے جہاں سے ان کی نیکیاں اللہ کے پاس پہنچتی تھیں، آپ ان فرشتوں سے معلوم کیجئے جو حضرت کے خدمت میں شب و روز رہا کرتے تھے کرامن کاتبین کی شکل میں۔ آپ اگر ایک ایک در و دیوار سے پوچھیں گے جنہوں نے ان کی قرآن کی تلاوت سے محظوظ ہوا کرتے تھے، ذکر کی لذت پایا کرتے تھے، وہ در و دیوار بتائیں گی کہ ہم کتنے غمگین ہیں۔ میں ایک عرصے سے ساتھیوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بھائی ہم لوگ جنوب کے اولیاء اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ جنوب میں اللہ نے ایسی ہستیوں کو اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کے لیے قابل تقلید بنا کر عطا فرمایا، جن کی زندگی کا ایک ایک ذرہ ہماری زندگیوں کے لیے سبق ہے۔ تعزیتی اجلاس صرف خاندان والوں کو، پریوار والوں کو تسلی دینے کے لیے نہیں ہے، ان کو تسلی وہ تو اللہ اپنے فضل و کرم سے جیسے دینا چاہیے اللہ دیتا رہے گا۔ اور ان کی سب سے بڑی تسلی یہ ہے کہ اللہ نے صحیح باپ ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے جو نمونے میں اللہ نے ان کی اولاد کو بنایا،
پورے کرناٹک، پورے جنوب میں آپ ایسے باپ بہت کم پاؤ گے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات سیرت میں ہم بیان کرتے ہیں، بحیثیت باپ ہونے کے آپ کامل، بحیثیت امام ہونے کے آپ کامل، بحیثیت قاضی ہونے کے آپ کامل، بحیثیت مشفق ہونے کے آپ کامل۔ آپ کا وجود سراپا رحمت ہی رحمت، آپ کا چال و چلن سراپا شفقت ہی شفقت۔ اسی طریقے سے ایک نمونہ جیسے ورثۃ الانبیاء کو ہونا چاہیے، حضرت والا الحمدللہ وہ تمام صفات سے متصف تھے، سراپا پیکر تھے سنتوں کے۔ ہمیشہ ان کے چہرے کی دیدار اللہ کو یاد دلا دیا کرتی تھی۔ اتنی بات ان کی ولایت کے لیے، ان کی قبولیت کے لیے، ان کی للہیت والا انسان ہونے کے لیے کافی ہے۔ ان کو دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا اور یہ محسوس کرتا تھا کہ بھئی ایک اللہ والا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ان کی سادگی اور تواضع کا یہ عالم، چھوٹا سا انسان بھی اگر آپ کے پاس پہنچ جاتے تو وہ ایسا متوجہ ہوتے اور ایسے دل لگا کر گفتگو کرتے اور اس طریقے سے متواضع ہو جاتے گویا وہ ہمیں عزت اور احترام کے اعلیٰ درجے پر فائز کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لائق نہیں ہیں اور سامنے کھڑا ہوا انتہائی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ میرا عزیز بھائیو، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ان کے اوصاف کیا بیان کر سکتا ہوں؟ آپ حضرات تو ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، ان کی امامت میں نماز پڑھے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ان کی امامت میں نماز پڑھنے والوں کا مقام کیا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مقتدیوں سے مخاطب کرتے ہوئے، من صلی خلف عالم تقی، اگر کوئی متقی عالم کے پیچھے، متقی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے، اسے یہ اس بات کی یقین کر لینا چاہیے کأنما صلی خلف نبی، اس نے نبی کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ حضرت امیر شریعت اول ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر اس وقت عین سنت کائنات میں کوئی چیز ہے، کوئی عمل ہے جس میں یعنی اور اعنی کی ضرورت نہیں، بلا کسی تعویل کے، بلا کسی تعبیر کے، اگر بعین ہی کسی عمل کو ہم سنت قرار دے سکتے ہیں، وہ امامت والی سنت ہے جس کو بعین ہی حضور کی سنت قرار دیا جا سکتا ہے۔ دیگر تمام میں کچھ نہ کچھ ترمیم کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اطمینان بخش امامت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، مقتدی سب کے سب امام سے مطمئن ہونا، خوش ہونا، وہ انتہائی سعادت کی علامت ہے اور شہادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے شہادت کے لیے کس بلائیں گے حشر کے میدان میں، لیکن وہ علماء جو امامت کی خدمت انجام دیتے ہیں ان کی شہادت کے لیے ممبر حاضر ہوں گے، محراب حاضر ہوں گے، مساجد حاضر ہوں گی، تمام راہیں جس پر قرآن پڑھتے ہوئے وہ آیا کرتے تھے وہ راہیں حاضر ہوں گے، اور حاضر ہو کر اللہ جاننے کے باوجود امت کو جانکاری دینا چاہتا ہے تم لوگوں نے کیا سمجھا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کیا 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 نہیں کیا۔ مالک یوم الدین، اس دن سب کو شہادت میں بلا کر اس کا فخر اور اس کی شان اللہ بڑھا دیں گے۔ تو وہ ہستی ہم سے رخصت ہو گئی، ہوتے ہوتے اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر چھوڑ گئی ہے۔ یہ اطلاع دے کر گئے ہیں، یہ پیغام دے کر گئے ہیں، یہ سمجھا کر گئے ہیں، یہ سنا کر گئے ہیں، یہ دکھا کر گئے ہیں، جینا ہو تو ایسے جی کر مرو۔ مرنے کے بعد میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہم بھی ہمیشہ تعزیت کے اجلاس میں سوچنا چاہیے، میں ہوں فلاں بندے کی تعزیت میں حاضر ہوا، فلاں عالم آئے،
فلاں حافظ آئے، فلاں امام آئے، فلاں قاری آئے، ان کے سلسلے میں یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ کل کا دن میں بھی مروں گا، میرے مرنے کے بعد میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ ذرا سوچنا چاہیے ہماری زبان کیسی اور حضرت والا کی زبان کیسی، ہماری چال و چلن کیسے اور حضرت والا کے چال و چلن کیسے، ہمارے اخلاق کا کیا حال اور حضرت والا کے اخلاق کیسے تھے، ہم لوگوں کی زندگیاں اور ہم لوگوں کے بچوں کا کیا حال اور حضرت والا کے بچے کیسے ہیں، اور ہم لوگوں کا پریوار اور شفقت رحمتوں کا کیا حال اور حضرت والا کے کیا تھے، یہ کمپیئر کر کے دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا ہم بالکل بہت دور کے فاصلے پر ہیں اور حضرت والا بہت آگے چل چکے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موت کے سلسلے میں جب پوچھا گیا حضرت جنازہ کس کا، کہا جنازہ تیرا، تجھے برا لگے تو میرا، کہا بیٹا اس وقت تذکرے کا وقت نہیں ہے کہ جنازہ کس کا ہے، جنازہ کس کا ہے، جنازہ کس کا ہے، اس وقت جنازہ جس کا بھی ہو یہ دیکھو کہ جنازہ کیسا اٹھ رہا ہے، کتنے علماء ان کے جنازے کے کھنڈے دے رہے ہیں۔ جس وقت میں ایک جنازے میں حاضر ہوا، ایک صاحب کہنے لگے مولانا فلاں عالم دین کا جنازہ دیکھ کر میں انتہائی رش کرنے لگا، ایک بھی عوام آگے پیچھے کوئی تھا ہوگا، لیکن قرآن پاک ان کا جنازہ اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ ان کے جنازے تھامے لے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن کی ایک سورت سورہ ملک شفاعت کے لیے کھڑی ہو جائے، اللہ قبر کا عذاب دور کر دیتا ہے، اور یہ قرآن اٹھا کر جنازہ لے جا کر تدفین کرے، اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھتے ہوئے حفاظ قرآن، علماء دین، وارثین انبیاء ان کی شہادت دیتے ہوئے ڈالیں، اللہ رب العزت ان کا مقام کہاں سے کہاں پہنچایا ہوگا؟ کیا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، ہم نے ایک بہت بڑی نعمت کو کھو دی، بہت بڑی نعمت کو کھو دی۔ قدر نعمت بعد زوال ہمیشہ یہ دنیا کا اصول رہا ہے، جو جب تک کوئی زندہ رہتا ہے اس کی قدردانی گھر کی مرغی دال کے برابر ہوتی ہے، جب وہ وصال کر جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کون کیا تھے، کس کا مقام کیا تھا۔ تشہدہم قبورہم، جیسے احمد بن حنبل نے بتایا، تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آ کر کہا اس زرخرید مفتی نے کہ زرخرید نے کیا کہا؟ اے احمد ایک مرتبہ کہہ دے قرآن مخلوق ہے کہ پوری دنیا تیری عزت کرے گی، سب کے سب تیری قدر کریں گے، سب تیرا مقام بڑھا دیں گے۔ حضرت احمد بن حنبل نے کہا کل کیا جنازہ بتائے گا، کس کا جنازے میں کون کتنے لوگ ہیں اور کس کے جنازے میں کون کتنی عزت دینے والے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو رات کے وقت میں سولی پہ چڑھا دیا گیا، حضرت کو شہید کر دیا گیا، اور فجر کی نماز میں نماز جنازے کا اعلان کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں مختلف تعداد کے اعتبار سے، اس لیے کہ جمع غفیر دیکھنے والے دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں لاکھوں کی تعداد، کسی نے کہا 7 لاکھ لوگ فجر کی نماز کی جنازے کی نماز میں شریک ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جنازے کی قبولیت اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس کے بعد زرخرید مفتی کا انتقال ہوا، جس نے اسلام کو، جس نے قرآن کو ایک بادشاہ کے حکم کے تابع ہو کر حکم ہی کو بدل دیا، مسئلہ ہی کو بدل دیا۔ جنازے میں کیا ہوا؟ 3 لوگ تھے، چوتھا انسان کرائے پہ خریدا گیا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بتانا چاہتا ہوں ہم زندہ جب تک رہیں گے، یہ سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھے گا تو اللہ کے سامنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جب تک ہم لوگ نمونہ بن کر رہیں گے، اللہ ہمارے سر کو ذلیل نہیں کرے گا، ہاتھ کو اللہ ذلیل نہیں کریں گے۔ جو دستے سوال لاکھوں عیبوں کی عیب ہے، جس میں یہ عیب نہ ہو وہ دستے غیب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سر کو ہم نے ذلیل کیا جس بنیاد پر در بدر ہمارا سر جھکنے لگتا ہے، ہاتھ کو ہم نے ذلیل کیا جس بنیاد پر در بدر ہمارا ہاتھ اٹھتے رہتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ یہ ایک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ ہم پکڑ لیے، ہمیشہ کے لیے پکڑ لیے، پھر کیا ہوگا؟ این درگہے نہ درگہے نہ امیدی نیز،
تو 100 بار توبہ شکستی بازا بازا۔ ماشاءاللہ حضرت والا زندگی میں کیسے زندگی گزارے، جیسے ان کے اولاد اچھی طرح جانتے ہیں۔ صاحب الدار ادرا بما فیہ، میں خود بھی ان کے ملفوظات سننے کے لیے، ان کے تاثرات سننے کے لیے حاضر ہوا، اس لیے کہ میں بھی مختصر ملاقات رکھتا ہوں اور مختصر ملاقات میں زیادہ متاثر ہوں۔ میں اگر زیادہ سے زیادہ متاثر، میں نے خود آگے بڑھ کر بھی کہا اگر بھائی تعزیتی جلسے کا اگر کوئی نظام بن جائے ذرا اطلاع دے دینا، حاضر ہو جاؤں گا سعادت سمجھ کر۔ آج ہمارے یہاں انتہائی ضروری مسائل کا مقدمہ ہونے کے باوجود ان سے معذرت چاہ لیتے ہوئے کہا ارے بھائی استاذ محترم کا تعزیتی اجلاس سے مجھے جانا ہے، تو فوراً حاضر ہوا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دلوں میں جگہ پیدا کرو، زبانوں میں لوگوں کی عزت کا کبھی انتظار مت کرو۔ عام طور پر لوگوں کے آج ارے انہوں عزت نہیں دیتے، دینے کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا والے کوئی عزت دینے کی ضرورت نہیں، عزت دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آج ہم لوگ زبان بدل دیتے ہیں لوگوں کے خاطر، طور و طریقہ بدل دیتے ہیں لوگوں کے خاطر، احوال و اطوار بدل دیتے ہیں لوگوں کے خاطر۔ لوگ صحابہ کرام دیکھتے تھے صرف اللہ کو، لا یخافون لومۃ لائم۔ یہی چیز الحمدللہ آج بھی ہمارے علماء کے درمیان میں وہ بات موجود ہے۔ اگر ہم لوگ چاہتے تھے ادھر سے ادھر، میں ہمیشہ آج بھی جمعے میں عرض کر رہا تھا علماء کی قدر کر لو، علماء کی قدر کر لو، علماء کا احترام کر لو، اماموں کی قدر کر لو، خطباء کی قدر کر لو، ورنہ اگر یہ تمام علماء ستم خوردہ ہو کر مساجد و مدارس سے توبہ کر کے نکل گئے، تجارت میں اتر گئے، یقین کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں تجارت کا ذہن اتنا دوڑتا ہے آپ لوگوں کو پیچھے ڈال کر آگے بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ تجار علماء کرام کی فہرست میرے پاس موجود ہے جنہوں نے آگے کہیں سے کہیں تجارت کو پہنچا دیا۔ پھر تم مساجد کے لیے امام تلاش کرو گے، امام نہیں ملیں گے، خطیب تلاش کریں گے، خطیب نہیں ملیں گے، پھر کون ملیں گے؟ چاپلوس امام، چاپلوس خطیب، آپ کو متقی کوئی نہیں ملے گا، اور متقی نہیں ملا تم سب کی نماز برباد، تم سب کی نماز تباہ، تم سب کا دین تباہ۔ یستفتون بالجہال فضلوا واضلوا۔ حضرت والا جہاں پر امامت کیے وہ انتہائی پاک و پوتر مصلی ہے، اور وہ جہاں بھی امامتیں ہو رہی ہیں آج الحمدللہ اللہ نے متقی اماموں کو عطا کیا۔ ذرا نہ ذرا اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر موجود ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی کمی پیشی ہو جاتی ہے وضو کے وقت میں توبہ کرتے ہیں، اے پروردگار نبی کے مصلی میں کھڑے ہونے کو جا رہا ہوں، یا اللہ مصلی میرے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کی نماز کو میری بھول کی وجہ سے ان کی نماز کی قبولیت میں کوئی آڑ پیدا نہ ہو۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تمام ائمہ استغفار کے ساتھ مصلی پہ حاضری دیتے ہیں اور آپ کی نماز اللہ کے پاس قبول کرواتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہیں ان کی قدر کریں۔ الحمدللہ مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نمونہ، اپنے تمام گھر کو انہوں نے عالم و حافظ بنایا، اس کے بعد حضرت ایک نمونہ ہیں جنہوں نے اپنے تمام بچوں کو حافظ و عالم بنایا۔ اس کے علاوہ انگلی سے آپ گنا سکتے ہیں، بڑی مختصر تعداد ہے جنہوں نے اولاد کو حافظ عالم بنایا۔ میں بھی ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے سلسلہ جتنے علماء یہاں موجود ہیں یہ سب کے سب ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کی محنت کا نتیجہ، علماء کرام کی محنت کا نتیجہ، علماء کرام کی ترغیبات کا نتیجہ۔ آج مدارس میں ہمارے بچے کم ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن دعوت کا کام بڑھ رہا ہے، بچے مدرسے میں کم ہو رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ دعوت کا کام کم ہوتا تھا، بچے مدرسے میں زیادہ تھے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا تمام دعوت کے ساتھیوں کے بچے مدرسے میں پڑھتے تھے، لیکن آج ہمارے بچوں کا حال کیا؟ عام طور پر معذرت کے ساتھ کہتا ہوں مولوی بھی آج کل ایسے ہو گئے ہیں اپنے بچوں کو حافظ بنانے سے کتراتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ تکلیف میرے ساتھ دفن ہو جان دیں،
کیا تکلیف؟ میں نے پوچھا کیا تکلیف؟ کہا امامت کی جو تکلیف ہے، تدریس کی جو تکلیف ہے، خطابت کی جو تکلیف ہے، لوگوں کی سما خراشی کی جو تکلیف ہے، وہ تکلیف میرے ساتھ ہی دفن ہونے دیجئے، میرے بچوں کو وہ تکلیف نہ ہو۔ کہا جناب یہی تکلیف تو عبادت ہے، یہ تکلیف ایسی عبادت ہے جس کا اجر نبیوں کے صف کے ساتھ اللہ نے ہمارے صف کو کھڑا کیا۔ وہ کیوں؟ اشد البلاء الانبیاء ثم امثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبت میں انبیاء تھے، اس کے بعد جو نبی کے نقش قدم پر چلے گا وہ اتنی ہی مصیبت میں ہوگا۔ انبیاء کے نقش قدم پر علماء ہیں، علماء کو کڑوی کسیلی سننی ہوگی، اور یہ لوگ بنی اسرائیل ہیں، سناتے رہیں گے۔ اور بنی اسرائیل کیسے نہیں سنائیں گے جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذو نعلم بنعلم شبرم بشبرین، ارے بھئی یہ تو بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ ہوگا کیا؟ اگر ان میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بری حرکت کی ہو، ناقابل تصور، ناقابل بیان، وہی حرکت یہ اس امت کا فرد بھی کرے گا۔ میرے بھائیوں، بنی اسرائیل جب حضور نے فرما دیا ہم تو یوں رہیں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء کو جیسے ستایا گیا ہمیں بھی ستایا جائے گا۔ کوئی کمزور نہیں ہونا چاہیے، میدان امامت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ الحمدللہ حضرت والا ہمارے سامنے نمونہ ہے، استقامت کے ساتھ آخر تک جمے رہے اور بچوں کو سمجھا دیا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا عزیر صاحب رشادی دامت برکاتہم ایک مرتبہ تشریف لائے اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عجیب بات کہی کہ حضرت میں آ کر تجارت کر رہا ہوں۔ حاجی عبدالرزاق صاحب کہنے لگے بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہا میں تجارت کر رہا ہوں۔ فرمایا تجارت کر رہے ہو؟ کہا جی۔ کہا تجارت میں کیا پایا؟ کہا سب کے سب آتے ہیں، مولانا کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، مولانا ذرا بٹن دیجئے، دھاگا دیجئے، پیسہ لا کو شام کو دیتا ہوں، وہ مسکراہٹ ہی اس کی قیمت ہے۔ لے کر چلے گئے، جاتے جاتے پونی دکان خالی ہو گئی۔ حاجی عبدالرزاق صاحب پوچھے کہ کتنا با کمایا تو؟ دکان کھولیا نا، کتنا کمایا؟ کہا کیا کمایا؟ 80% پونجی کھولے کر بیٹھا ہوا ہوں، تجھے کون رے دکان کھولنے بولے؟ حاجی عبدالرزاق صاحب بڑی محبت سے علماء کرام سے ایسے خطاب کرتے تھے اور بڑا اچھا بھی لگتا تھا۔ تجھے کون رے دکان کھولو بولے؟ نہیں وہ مشورہ میرے سے مشورہ کیا ہے کیا؟ نہیں کیا۔ شرافت سے جا، دکان بند کر، امامت کو آ کر سنبھال۔ سلطان شاہ میں امامت طے کر دی مولانا عزیر صاحب کی، تو امام حضرت صدیق صاحب کے بعد عزیر صاحب بھی 2 سال امامت کیے، تو فرمانے لگے یہ 1500 جو تو لے رہا ہے اس میں اللہ وہ برکت دیں گے کہ دنیا داروں کے 1.5 لاکھ میں وہ برکت نہیں ہے۔ چنانچہ الحمدللہ اللہ برکت۔ تو اسی طرح الحمدللہ اللہ نے حضرت والا کو وہ سعادت، وہ حمایت، وہ قبولیت عطا فرمائی جو سب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ نیت کریں انشاءاللہ ہمارے اولاد کو نبیوں کے وارث ہم ضرور بنائیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ، اور ہم اپنی زبان بدلیں گے، کردار بدلیں گے، اخلاق بدلیں گے، عادت بدلیں گے۔ میں جیسا عام زبانوں میں کہا کرتا ہوں، چھتری کا ماں چھوڑو، یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ ہر ایک اپنے اپنے اوپر فٹ کرے۔ چھتری کام جس کو کہا کرتے ہیں، ہم بیٹھ کر سوچیں میں کتنا چھتری ہوں، کبھی کوئی بیوی کے پاس بھی چھتری ہے، کوئی بازار میں بھی چھتری ہے، یہ چھتری چھوڑ کر صاف رہو جیسے حضرت کی زندگی تھی، اور ایسے ہی مومن ہوا کرتے ہیں صاف صاف۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ تمام کام چھوڑ دیں گے، کوئی بھی برا بھلا کہے، ہمارا اور اللہ کا رشتہ اگر صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے وفات کے بعد جو زبانیں ہمیں بری کہتی تھیں، یہ غور سے نوٹ کرنا، جو زبانیں ہمیں بری، میں اس کی شہادت دے سکتا ہوں، وہ زبانیں ہمیں انشاءاللہ تعریف کرنے والی بن جائیں گی۔ مجھے ایک مسجد میں کرونا کی وجہ سے بہرحال میں رخصت ہوا ایک مسجد سے، خطابت سے رخصت ہوتے وقت جو سب سے زیادہ ہمارے مقابلے میں تھے وہ سیکریٹری صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سب کو کہتا ہوں، وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی، کہا میرا جنازہ مفتی صاحب پڑھائیں گے، میرا جنازہ مفتی صاحب پڑھائیں گے۔ انتقال ہو گئے،
مجھے فون آیا ان کے بیٹے کا، مفتی صاحب کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا بھئی یہاں کرونا کا زمانہ چل رہا ہے، ایسا ہے معاملہ؟ کہا نہیں، ابو بولے کون بھی میرے جنازے کے نماز نہیں پڑھانا، مفتی صاحب پڑھانا۔ تو میرا ابو بولے کہ ہاؤ، اور آپ سے بہت معافی بھی مانگے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں آیا، ہر حال میں راستے میں کئی رکاوٹیں تھی، میں نے کہا بھئی میرے گرینڈ فادر کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے جانا ہے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ پہنچا اور میں نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس لیے لوگوں کے ملامت سے کبھی پرواہ مت کرو، حق پر رہو، اللہ تعالیٰ منزل تک انشاءاللہ پہنچائے گا۔ اگر آپ سچے ہیں، مولانا قاسم رضا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ جیسے حالات مولانا نے بیان کیے، ویسے تمام علماء کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، مولانا کہنے لگے دیکھو جی تمہیں صحیح ہی جواب دونوں کو، اللہ براہ راست جواب دے گا، آپ خاموش رہیے۔ چنانچہ جن لوگوں نے باتیں بنائی بہت ساری، ان لوگوں کو جواب اللہ خود دے دیا، مختلف انداز میں دیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ماشاءاللہ ان تمام علماء کرام جو حضرت کے اولاد ہیں، خصوصاً میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے بڑے صاحبزادے تو ہمارے جماعت کے سال کے ساتھی ہیں، اور چھوٹے صاحبزادے ہمارے شاگرد محترم ہیں، اور درمیانی جتنے صاحبزادے ہیں وہ تو دوست و احباب ہیں۔ بہرحال سب کی ہم تعزیت کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ سب جانے سے پہلے نیت کریں، انشاءاللہ سب جانے کی تیاری کریں گے، اور اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اور نیک بنانے کے لیے نیک صحبت، نیک عادت، نیک دل، اچھی نظر اور اچھا سوچ رکھیں، انشاءاللہ اللہ نیک بنا کر رہے گا، اور نیک موت اللہ عنایت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بہت کم وقت میں حضرت بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، ضرورت ہے اس پر تمام عمل پیرا ہو جائے۔ چونکہ ایسا کا وقت ہو گیا ہے، ایسا ہوگی انشاءاللہ جماعت مجلس مکمل ہو جائے گی۔